تو سرکار نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، فرمایا معاذ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی تعلق کو ختم نہیں کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تُخْرِجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وہ تمہیں اگرچہ آنکھ کر دیں اپنی جائیداد سے، تجھے گھر سے نکلنے کا حکم دے دیں کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ہمارے مال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، فرمایا اگرچہ ماں باپ جتنی بھی مرضی سختی کریں، اے معاذ کبھی بھی تو نے پلٹ کر اپنے ماں باپ کی زیادتیوں کا گلہ نہیں کرنا. یعنی یہ لفظ بول کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن ابن جبل کو یہ فرمانا چاہا کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، ماں باپ سخت سے سخت حکم بھی دے دے، لیکن تم نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑنا، تم نے ان کی خدمت کرتی رہنا. یہ نہیں سوچنا کہ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو تو مال زیادہ دے دیا ہے یا بڑے کو زیادہ دے دیا ہے. فرمایا وہ مالک ہیں، اگرچہ وہ تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دے، وہ تمہیں جدا کر دے، پھر بھی تم نے ان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں اپنانا. وہ تجھے گالیاں دے، وہ تمہیں جھڑکیاں دے، ان کی طبیعت وہ بیمار ہیں، وہ چڑچڑے ہو چکے ہیں، وہ سخت سے سخت بات بھی کرتے ہیں. فرمایا فرما برداری کرتے رہنا، تمہارا حق یہی ہے والدین کے لیے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کبھی بھی حسد کا شکار نہیں ہوتے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے، لیکن ایک ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہر چیز اپنے رب سے مانگتے ہیں. دعائیں ہوتی ہیں، کروانی پڑتی ہیں. مجھ سے آ کر کوئی کہے گا ہمارے لیے دعا کریں، پیر صاحبان کو جا کر کہیں گے دعا کریں، لیکن ایک ماں باپ ایسے ہیں تو گھر سے نکلتا ہے تو ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور جب تک تو واپس پلٹ کے گھر نہیں آتا تب تک ان کی نظریں دروازے پہ رہتی. اور سرکار نے ماں باپ کے حوالے سے اتنی پیاری نصیحت. ایک صحابی حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طبرانی شریف میں بھی روایت موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت جاہمہ فرماتے ہیں کہ استشیرہ فی الجہاد، میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ مانگنے آیا تھا کہ آقا مجھے جہاد پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جاہمہ اعلیٰ کا والدان، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ موجود ہیں؟ نام یا رسول اللہ کا زندہ ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما، فرمایا اپنے ماں باپ کے قدموں سے چمٹے رہو، اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا کر دے گا. یعنی تمہاری جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ہے، تم نے ان کے ساتھ چمٹے رہنا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماں باپ ہیں یہ جب دنیا سے پردہ کر جائیں، جب تک یہ زندہ ہیں رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے رہتے. کیا خیال ہے کہ جب یہ دنیا سے پردہ کر جائیں تو اس کے بعد ان کا فیض بند ہو جاتا؟ کیا یہ نفع دینا چھوڑ دیتے ہیں؟ لوگوں کی تو زبان درازی یہاں تک ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی وصال کے بعد نفع نہیں دے سکتے، جبکہ مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبر والدیہ، فرمایا جس آدمی نے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کی، فی کل جمعۃ، ہر جمعے کے دن، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وکتب برا، فرمایا اس بچے کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے والا تھا. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ ضرور ان کی قبر کی زیارت کریں. وہ قبر کے اوپر پڑی ہوئی مٹی نہیں ہے، میری اور آپ کی بخشش کا سامان ہے. بھائی کتنے کتنی کوٹھیاں ہیں لوگوں کی، کتنے کتنے بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے خوبصورت پینٹ ہوئے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت ٹائلیں ہیں، بڑے بڑے خوبصورت گملے رکھے ہوئے ہیں. لوگوں نے بڑے بڑے پیسے لگا کر بڑی بڑی خوبصورت کوٹھیاں بنائیں، لیکن ان کو دیکھ کر تو یہ اجر نہیں ملتا ہے. لیکن سرکار نے یہ ماں باپ کو اعزاز بخشا ہے، جب زندہ ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، اور جب وصال کر جائیں تو ان کی قبر کی صرف مٹی کی زیارت کرنے سے ہی بندے کی بخشش ہو جاتی ہے. آپ جائیں گے؟ اگر کسی کا باپ فوت نہیں ہوا اللہ اس کو زندگی دے، وہ اپنے دادا کی قبر پہ جائے. کسی کی ماں ہے تو اللہ اس کو بھی زندگی عطا کرے،
لیکن اپنی نانی یا اپنی دادی کی قبر پہ چلا جائے اس کو بھی یہی اجر دیا جائے. ان کی قبروں کو تنہا مت چھوڑیں. ان کے لیے ہر چیز کا سلسلہ ختم ہو گیا. نہ ان کو سوٹ چاہیے نہ بوٹ چاہیے. ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں چاہیے. انہیں اب تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے. دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے لیے صدقہ کریں. سب سے بہترین چیز یہ ہے آپ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کریں. اور صدقے میں سب سے بہترین صورت آج کے دور میں پیسہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی کو گوشت دیں تو اس کو گوشت کی ضرورت ہی نہ ہو. آپ اس کو کپڑا دیں تو کپڑے اس کے پاس وافر ہوں. آپ اس کو پیسے کی نقدی کی صورت میں اس کو صدقہ دیں. ہو سکتا ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اس کے بچوں کی ضرورت ہو, اس کی اپنی ضرورت ہو, آپ اس کو پیسہ دیں اور کوشش کریں چھپا کر دیں. جب آپ اس کو دیں گے وہ پیسے کے ساتھ ضرورت پوری کر لے گا. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے. ایک بندے نے کھانا کھایا ہے, آپ اس کو روٹی دیں گے تو کیا وہ اچھے طریقے سے قبول کرے یا کھا لے گا؟ لیکن اس کی نسبت ایک بھوکے شخص کو جب آپ دیں گے تو اس کے پیٹ میں جو لقمہ بھی جائے گا وہ بھی تمہارے لیے اجر بنے گا. اسی طرح غریب کو پیسے کی ضرورت ہے, اس کو پیسہ صدقے کے صورت میں دیں. آپ کسی کو مرغی لے کے دے دیں, اس کو مرغی کی ضرورت ہی نہیں. آپ کسی کو بکرا لے کے دے دیں, اس کو بکرے کی حاجت ہی نہیں, اس کی ضرورت اور ہے. آپ اس کو پیسے کی صورت میں صدقہ دیں اور نیت یہ کریں, یا اللہ یہ میں صدقہ تیری راہ میں دے رہا ہوں, اس صدقے کا ثواب میرے ماں باپ کی قبروں میں پہنچا دے. زندہ بھی زندے کو دے سکتا ہے. مثلا میں اگر صدقہ کرتا ہوں کہ میں یہ فلاں شخص ہے, یا اللہ یہ میرا نفلی کام تھا, اس نیکی کا ثواب میرے بھائی کو عطا کر دے, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس کو بھیج دے گا.